الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو تم چاہو گے، اور جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے وہ تمہارے لیے مہیا ہوگی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 31 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ان مومنین اور مخلصین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے جو اللہ کو اپنا رب جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی بندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ 3 ایسے اوقات ہوتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق جس میں فرشتے انسانوں پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی موت کے وقت، اور دوسری یہ کہ اس کی خبر میں جانے کے بعد، اور پھر خبر سے اٹھتے وقت جب حشر کا وقت آتا ہے تو اس وقت۔ یہ 3 اوقات تو ہیں، اور اس کا دوسرا مفہوم بھی یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے نازل ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اور مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ صرف ایک وقت نہیں بلکہ زندگی بھر مسلسل فرشتوں کو جو ہے ان کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں۔ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں مسلسل مختلف اوقات میں، جیسا کہ مختلف صورتوں میں جو ہے ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں یہ جو بات بتائی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی بے شک نفس امارہ جو ہے وہ تو برائیوں ہی کی طرف انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس، یہ 2 جو ہے اس کے بڑے دشمن ہیں، اس کو لگا کر رکھا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے اور عمل چل رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے شیطان اور نفس اس کو برائیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو فرشتے آ کر ان لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل میں جو ہے نیک کاموں کا جذبہ اور داعیہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے لوگ جو نیکیوں کی طرف راغب ہوتی ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، دیکھو یہ اللہ کے پسندیدہ کام ہے، تم ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا لو۔ دوسری طرف شیطان ٹھہر کر کہتے رہتا ہے کہ اس کو چھوڑو اور میں جس کام کا تم کو جو ہے کہہ رہا ہوں وہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس طریقے سے یہ کشمکش زندگی بھر چلتی رہتی ہے۔ حق و باطل کا جو ہے جو معرکہ ہے، جو انسان کے ساتھ زندگی میں لگا ہوا ہے، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی رکھے ہیں، ایسا ہی شیطان کو نہیں چھوڑ دیا اور نفس کو نہیں چھوڑ دیا۔ اور پھر مختلف اوقات میں جو ہے فرشتے آ کر انسانوں کی تسلی اور دلجوئی کرتے ہیں، جیسا کہ جو ہے غزووں کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر یہ بات ثابت ہوئی ہے قرآنی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی، مومنوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے۔ ایسے ہی جو ہے مختلف اوقات میں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور وہ علم حاصل کرنے جو لوگ آتے ہیں قرآن اور حدیث کا، ان کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کئی ایک جو ہے احادیث سے اور آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک وقت نہیں بلکہ بار بار اور ہمیشہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس کو بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں انہی فرشتوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور اس بات کو جو ہے کہ اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست دنیاوی زندگی میں بھی تھے، رفیق تھے، تمہارے ساتھی تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایسا تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں جو زندگی گزاری تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے ساتھ لگایا ہے۔ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر کہا جا رہا ہے
کہ تمہارے لیے اس میں جو ہے جو جنت ہے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو تم چاہو گے، یعنی تمہارے دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ تمام چیزیں تمہارے لیے موجود ہے، اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، جو نہ مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو تمہارے دل میں تمنا پیدا نہیں ہوگی وہ چیز بھی تم کو دے دی جائے گی، اور جو ہے جو بھی چیزیں تمہارے دل میں آئے گی وہ بھی تم کو عطا کر دی جائیں گی، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ اس میں بات بتائی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی موت کے وقت بھی، ان کی زندگی میں بھی، ان کی خبروں میں بھی اور حشر میں بھی، یعنی خبروں سے اٹھتے وقت بھی بار بار فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تسلی دی جاتی ہے مومن بندوں کو کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اس جنت میں جو تم چاہتے ہو۔ تو یہاں پر جنت کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں جو ہے ہر وہ چیز موجود ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین کہا سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو تمہاری آنکھوں کو جو ہے اس سے یعنی لطف ملتا ہو اور مزہ آتا ہو اور تمہارے دل کو سکون ملتا ہو، وہ تمام چیزیں تمہیں وہ جنت میں مل جائیں گی۔ اس کی مثال جو ہے بعض احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جو ہے کوئی چیز کی تمنا کرے گا تو اس کو اس کے لیے محنت کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ کبھی جیسا کہ مثال کے طور پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور اگر جنتی یہ چاہے گا کہ میں یہ پرندہ جو ہے کھانا چاہتا ہوں تو سبحانک اللہم بس اتنا کہنا ہوگا، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ہی جو ہے پرندہ بھنا بھنایا اس کے سامنے آ کر پڑ جائے گا، یعنی اس کو جا کر پکڑ کے لا کر اس کو بھننا اور تیار کرنا نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی جو ہے کوئی جنتی یہ چاہے گا کہ مجھے اولاد چاہیے تو اولاد اللہ تعالیٰ کیسا دیں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے حمل اور پھر وضع حمل اور اس کے دودھ چھڑانا، اس کا جوان ہونا، یہ سب ایک ساتھ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہاں کے ایسا یعنی پہلے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایسا نہیں، وہاں پر ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو جنت میں جنتیوں کو کسی قسم کی کوئی محنت، کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس میں جو ہے جنت کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن کی بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، رغبت ہو جنت کی طرف، اور وہ رغبت کی وجہ سے جو ہے کچھ کام، اچھے کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف اپنے آپ کو لگا لیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ترغیب دی جاتی ہے جنت کی، اور جنت کی نمائے جنت کی، اور جنت میں جو نعمتیں ان کو عطا کی جائے گی اس میں جو ہے بار بار سورہ دہر میں بھی، سورہ رحمان میں بھی، واقعہ میں بھی، حج میں بھی، مختلف صورتوں میں آپ دیکھیے جنتیوں کے جو ہے جو نعمتیں جو ملے گی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں۔ تو جنتیوں کو جنت میں ایسا ہی نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ بڑا استقبال اور بڑا اکرام ہوگا ان کا۔ سب سے پہلے ان کو بہترین لباس ان کے زیبتن کیا جائے گا، یعنی بہترین جو ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کو سونے اور چاندی اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے ان کا۔ اس کے بعد ان کو جو ہے جنت میں لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد بھی جو ہے بے شمار نعمتیں ان کو جو ہے دی جائے گی۔ اس میں جو ہے آگے جو ہے تذکرہ جو آ رہا ہے کہ نزولا من غفور الرحیم کہا، یعنی بے حساب بخشنے والے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ مہمانی ہوگی، میزبانی ہوگی، یعنی وہ دسترخوان جو سجایا ہوا ہوگا، وہ جنت، وہ نعمتیں، وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، مہربان رب ہے۔ یعنی جیسا میزبان ہوگا ویسا اس کا دسترخوان ہوگا۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جب دعوت کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت شاندار دعوت ہونے والی ہے، تو پھر اللہ کے پاس کی جو دعوت ہونے والی ہے تو وہ کیسی شاندار ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم ایسی ایسی چیزیں جو نعمتیں تمہارے لیے جنت میں رکھ دیے ہیں کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نفس جان نہیں سکتا، کوئی انسان کو جو ہے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون سے سامان جو ہے مہیا کر دیے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں اس کے وہم و گمان
خیال میں، اس کے خواب میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے اچھا عمل کیا کرتا تھا دنیا میں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اس کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے تمام نعمتوں سے جو ہے اس کو نواز دیا گیا ہے۔ تو یہ مہمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہوں گے، اور پھر وہ دسترخوان بچھایا جائے گا اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسا شاندار دسترخوان ہوگا، اس کا تذکرہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا رہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کیسی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر جو ہے اس کا جو قول ہے، جو بات ہے، اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو بات کرے گا، اس سے اچھی بات دنیا میں نہیں ہو سکتی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے اچھا اور بہترین قول، اس سے افضل اور اس سے اشرف اور اس سے احسن قول دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے۔ جو کوئی جو ہے اچھا عمل کرے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات جو ہے بتائی جا چکی تھی کہ جو لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اس پر ثابت قدمی جو ہے اختیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے خود ہدایت یافتہ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور مطیع ہوں، اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خوبیوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی، اور حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ سب سے اچھا عمل خیرکم تعلم القرآن وعلمہ کہا، یعنی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، اور سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ دو کاموں کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو ہے واضح کر دیا گیا کہ یہ اچھی بات، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور سب سے اچھا کام یہ ہے کہ قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو وہ اللہ کو رب مان کر صرف اپنا عمل کر لینے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ اس پہ قناعت کیے بغیر دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اچھی بات اور حق کی بات، دعوت حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو 4 شرائط جو بیان کیے ہیں نجات کے لیے، اس میں سے 2 شرائط تو یہ ہیں کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ جاتے جو اللہ کے نیک بندے اور مخلصین، بلکہ اور مزید کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے جو ہے محنتیں کرتے ہیں، اور ان کو بھی وہ حق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو انہوں نے حق سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا، اور پھر اس پر صبر کرتے ہیں جو تکالیف اور جو مشکلیں ان کو جو ہے پیش آتے رہتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ کام جو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والا جو بات ہے، وہ سب سے اچھی اور بہترین بات ہے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام کو سیکھنے کا ہے جو عمل، اور اس کو دوسرے لوگوں کو سکھانے کا ہے، وہ سب سے اچھا عمل ہے، اس سے اچھا عمل کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 باتیں اس میں واضح کر دی گئی، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ وقال اننی من المسلمین، ایسے ماحول میں جہاں پر جو ہے انہیں مخالفت، شدید مخالفت چل رہی ہو، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور اسلام کا اعلان کرنا اور اسلام کے تعلق سے کہنا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا اور اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑے درجے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی صرف نیکی تو یہ ہے کہ خود ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو لگا لے، اس سے بڑی نیکی اور بڑے درجے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا دین جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں، دعوت دین اور تبلیغ کا کام جو ہے خود اپنے آپ کریں، اور یہ اعلان کریں جو ہے لوگوں کے سامنے، اس کا اظہار کریں کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں اور یہ دعوت تمہارے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ تو ایسا کام کرنے کے بعد جو مخالفتوں کا سامنا جو ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانا
جانا چاہیے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس دور میں جب اسلام کے جو ابتدائی دور تھا، اس وقت یہ کہہ کر آگے بڑھتا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک جنگلی اور درندوں کے جنگل میں داخل ہو گیا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس کے بعد یہ بات بھی اور ایک کہہ دیتا کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زبان کھول کر تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں درندوں کی طرح اور اس کو لوٹنے اور کھسوٹنے لگ جاتے ہیں اور نوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں کم و بیش مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ چل رہا ہے، یعنی چاروں طرف یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف لوگ ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ اس وقت تو بڑے تھوڑے تھے لوگ، شروع جب دین میں داخل ہو رہے تھے اور دعوت کا کام چل رہا تھا تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لیکن آج تو الحمدللہ کتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا میں، یعنی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آج سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں ہی کی ہے دنیا میں، اگر دیکھا جائے اس سے بڑی قوم، دوسری بڑی قوم دنیا میں جو 25% آبادی پر مشتمل ہے مسلمانوں پر، اور یہ اتنا رہنے کے باوجود اتنا ذلیل و خوار اور اتنا پست کیوں ہو رہے ہیں آج مسلمان؟ آخر لوگ اتنا مسلمانوں کو کیوں دبا رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی دوسری قوم نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود لوگ ان پر اتنے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ایسی مظلوم قوم کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑے ہونے کے باوجود، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں %.5 بھی نہیں ہوتی ہیں دوسری قومیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنا روب اور دبدبہ قائم کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام کے بارے میں لوگ، دنیا جان گئی ہے کہ دین حق ہے، اس سے اچھا دین نہیں ہو سکتا، یہ سچا دین ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے اسلام کے جو فالوورز ہیں ان کے بارے میں بھی وہ لوگ جان گئے ہیں کہ یہ سب سے بدترین قوم ہے اور ان کے اعمال اور ان کے کردار انتہائی گھٹیا قسم کے ہیں، اور یہ لوگ صرف دنیا کی عیش پرستی میں پڑ گئے ہیں اور یہ نام کے مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا روب اور دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ آج لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، دوسری چھوٹی قومیں ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا روب اور دبدبہ قائم ہے، لیکن یہ قوم جو سب سے بہترین مذہب کو فالو کرنے والی ہے اس کے باوجود اتنی ذلیل اور گھٹیا ہو گئی ہے، پست ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔